بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بلاگ تربیت کے طریقے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے سب سے درخواست ہے کہ ہارون احمد وان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اب بلاگ شروع کرتے ہیں۔ بچے کو اپنے دوست خود نہ چننے دیے جائیں، بلکہ ماں باپ چنیں۔ وہ دیکھیں کہ کن بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ اس میں ماں باپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کن کے بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ دوسرا ایک دوسرے سے تعاون شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب خود ماں باپ بچے سے کہیں گے کہ فلاں بچوں سے کھیلا کرو، تو اس طرح ان بچوں کے اخلاق کی نگرانی بھی کریں گے۔ بچے کو اس کی عمر کے مطابق بعض ذمہ داری کے کام دیے جائیں تاکہ اس میں ذمہ داری کا احساس ہو۔ ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے دونوں کو بلا کر ان میں سے ایک کو سیب دیا اور کہا کہ بانٹ کر کھا لو۔ جب وہ سیب لے کر چلنے لگا تو باپ نے کہا، جانتے ہو کس طرح بانٹنا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ باپ نے کہا، جو بانٹے وہ تھوڑا لے اور دوسرے کو زیادہ دے۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا، پھر دوسرے کو دیں کہ وہ بانٹے۔ معلوم ہوتا ہے اس لڑکے میں پہلے ہی بری عادت پڑ چکی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو سمجھتا تھا کہ اگر ذمہ داری مجھ پر پڑی تو مجھے دوسروں کو اپنے پر مقدم کرنا پڑے گا۔ اس عادت کے لیے بعض کھیلیں نہایت مفید ہیں، جیسا کہ فٹ بال وغیرہ، مگر کھیل میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی بری عادت نہ پڑے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی تائید کرتے ہیں اور دوسرے کے بچے کو اپنے بچے کی بات ماننے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس طرح بچے کو اپنی بات منوانے کی ضد پڑ جاتی ہے۔ بچے کے دل میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ وہ نیک اور اچھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نکتہ فرمایا ہے کہ بچوں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ گالیاں دینے پر فرشتے کہتے ہیں ایسے ہی ہو جائے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے اعمال کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جب بچے کو کہا جاتا ہے کہ تو بد ہے، تو وہ اپنے ذہن میں یہ نقشہ جما لیتا ہے کہ میں بد ہوں، اور پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ بس بچے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اچھا اخلاق سکھانے چاہیے اور بچے کی تعریف کرنی چاہیے۔ آج صبح میری لڑکی پیسے مانگنے آئی۔ جب میں نے پیسہ دیے تو بایاں ہاتھ کیا۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک نہیں۔ کہنے لگی، ہاں غلطی ہے، پھر نہیں کروں گی۔ اسے غلطی کا احساس کرانے سے فوراً احساس ہو گیا۔ بچے میں ضد کی عادت نہیں پیدا ہونے دینی چاہیے۔ اگر بچہ کسی بات پر ضد کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی اور کام میں اسے لگا دیا جائے اور ضد کی وجہ معلوم کر کے اسے دور کیا جائے۔ بچے سے ادب سے کلام کرنی چاہیے۔ بچہ نقل ہوتا ہے۔ اگر تم اسے تو کہہ کر مخاطب کرو گے تو وہ بھی تو کہے گا۔ بچے کے سامنے جھوٹ، تکبر اور ترش روی وغیرہ نہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی یہ باتیں سیکھ لے گا۔ عام طور پر ماں باپ بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ ماں نے بچے کے سامنے کوئی کام کیا ہوتا ہے، مگر جب باپ پوچھتا ہے تو کہہ دیتی ہے، میں نے نہیں کیا۔ اس سے بچے میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ بچے کی غیر موجودگی میں ماں باپ یہ کام کریں، بلکہ یہ مطلب ہے جو ہر وقت
جو ہر وقت ان عیبوں سے نہیں بچ سکتے، وہ کم سے کم بچوں کے سامنے ایسا فعل نہ کریں تامرض آگے نسل کو بھی مبتلا نہ کرے۔ بچے کو ہر قسم کے نشے سے بچایا جائے۔ نشوں سے بچے کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جھوٹ کی بھی عادت پیدا ہوتی ہے اور نشہ پینے والا اندھا دھند تقلید کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت خلیفہ الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ وہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو لے آیا اور کہتا تھا، اسے بھی میں اپنے جیسا ہی بنا لوں گا۔ وہ نشہ وغیرہ پیتا اور مذہب سے کوئی تعلق نہ رکھتا تھا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، تم تو خراب ہو چکے ہو، اسے کیوں خراب کرتے ہو؟ مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک موقع پر آپ نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری عقل کیوں ماری گئی ہے، اس کے ساتھ پھرتے ہو، کوئی کام سیکھو۔ آپ کے سمجھانے سے وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا گیا، مگر کچھ مدت کے بعد وہ ایک اور لڑکا لے آیا اور آ کر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اب اسے خراب کرو تو جانو۔ اس کے نزدیک یہی خراب کرنا تھا کہ اس کے قبضے سے نکال دیا جائے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتر اس لڑکے کو سمجھایا اور کہا کہ مجھ سے روپے لے لو، کوئی کام کرو، مگر اس نے نہ مانا۔ آخر آپ نے اس شخص سے پوچھا، اسے تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس کو میں نشہ پلاتا ہوں اور اس وجہ سے اس میں ہمت ہی نہیں رہی کہ میری تقلید کو چھوڑ سکے۔ غرض نشے سے اقدام کی قوت ماری جاتی ہے۔ جھوٹ سب سے خطرناک مرض ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے ذریعے نہایت باریک ہیں۔ اس مرض سے بچے کو خاص طور پر بچانا چاہیے۔ بعض ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مرض آپ بچے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ بچے کا دماغ نہایت بلند پرواز واقع ہوا ہے، وہ جو بھی بات سنتا ہے آپ ہی اس کی حقیقت بنا لیتا ہے۔ ہماری ہمشیرہ بچپن میں روز ایک لمبی خواب سنایا کرتی تھی۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ روز اسے کس طرح خواب آ جاتی ہے۔ آخر معلوم ہوا کہ سونے کے وقت جو خیال کرتی تھی وہ اس سے خواب سمجھ لیتی تھی۔ تو بچہ جو کچھ سوچتا ہے اسے واقعہ خیال کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بچے کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ خیال آوارہ چیز ہے اور واقعہ آوارہ چیز ہے۔ اگر خیال کی حقیقت بچے کے اچھی طرح ذہن نشین کر دی جائے تو بچہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ بچوں کو علیحدہ بٹھا کر کھیلنے سے روکنا چاہیے، ننگا ہونے سے روکنا چاہیے۔ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اس کا طریقے یہ ہیں: نمبر 1، ان کے سامنے اپنے قصوروں پر پردہ نہ ڈالا جائے۔ نمبر 2، اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو اس سے اس طرح ہمدردی کریں کہ بچے کو یہ محسوس ہو کہ میرا کوئی سخت نقصان ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں، اور اسے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اس غلطی سے یہ نقصان ہو گیا ہے۔ نمبر 3، آئندہ غلطی سے بچانے کے لیے بچے سے اس طرح گفتگو کی جائے کہ بچے کو محسوس ہو کہ میری غلطی کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ مثلاً بچے سے جو نقصان ہوا ہو وہ اس کے سامنے اس کی قیمت وغیرہ ادا کرے۔ اس سے بچے میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نقصان کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ کفارہ نہایت گندہ عقیدہ ہے۔ کفر
نہایت گندہ عقیدہ ہے، مگر میرے نزدیک بچے کی اس طرح تربیت کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ بچے کو سرزنش سے الگ لے جا کر کرنی چاہیے۔ نمبر 23، بچے کو کچھ مال کا مالک بنانا چاہیے، اس سے بچے میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، صدقہ دینے کی عادت۔ نمبر 2، کفایت شعری۔ نمبر 3، رشتہ داروں کی امداد کرنا۔ مثلاً بچے کے پاس 3 پیسے ہوں تو اسے کہا جائے کہ 1 پیسے کی کوئی چیز لاؤ اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھاؤ، 1 پیسے کا کوئی کھلونا خریدو اور 1 پیسہ صدقے میں دے دو۔ اسی طرح بچوں کا مشترکہ مال ہو، مثلاً کوئی کھلونا دیا جائے تو کہا جائے یہ تم سب بچوں کا ہے، سب اس کے ساتھ کھیلو اور کوئی خراب نہ کرے۔ اسی طرح قومی مال کی حفاظت پیدا ہوتی ہے۔ بچے کو ادب و قاعدہ تہذیب سکھاتے رہنا چاہیے۔ بچے کی ورزش کا بھی اور اسے جفاکش بنانے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بات دنیاوی ترقی اور اصلاح نفس دونوں میں یکساں طور پر مفید ہے۔ اخلاق اور روحانیت کی جو تعریف میں اوپر بیان کر چکا ہوں، اس کے مطابق وہی بچہ تربیت یافتہ کہلائے گا جس میں مندرجہ ذیل باتیں ہوں۔ نمبر 1، ذاتی طور پر بااخلاق ہو اور اس میں روحانیت ہو۔ دوسروں کو ایسا بنانے کی قابلیت رکھتا ہو، قانونی سلسلے کے مطابق چلنے کی قابلیت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے خاص محبت رکھتا ہو جو سب محبتوں پر غالب ہو۔ پہلے امر کا معیار یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو تو امور شرعیہ کو لفظاً و عملاً و عقیدتاً پابند کرے، اس کی قوت ارادی مضبوط ہو، آئندہ فتنے میں نہ پڑے، اس کا اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور جان بچانے کی قابلیت رکھنا، اپنے اموال و جائیداد بچانے کی قابلیت کا ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ دوسرے امر کا معیار یہ ہے اخلاق کا اچھا نمونہ پیش کرے اور دوسری نیکی تربیت تبلیغ میں حصہ لے، اپنے ذریعے کو ضائع ہونے نہ دے بلکہ انہیں اچھی طرح استعمال کرے، جس سے جماعت و دین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ آج کا بلاگ ادھر ختم ہوتا ہے۔ ہارون احمد کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔